खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज फिर कि उसने हमें मौका बख्शा कि खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। इंसान होते हुए हमेशा ज़रूरत रहती है कि हमें सिखाया जाए, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि इंसान में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद रहती है। जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान सीखता है, और जो इल्म इंसान का आज है वो 5 साल के बाद नहीं रहेगा। 5 साल के बाद और चीज़ों का इजाफा हो जाता है, और 5 साल के बाद जो हमारा इल्म होगा उसके बाद कुछ अरसा और गुजरेगा तो फिर हमारे इल्म में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि इंसान को हमेशा सीखने की ज़रूरत रहती है। आज जो किताब मुकद्दस में से हवाला मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत हुआ, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक, 2 बातें इसमें आज हम सीखेंगे। खुश रहना और शुक्रगुजारी करना, ये इंसानी ज़िंदगी का बड़ा अहम तरीन सबक है। दुनिया में जो भी शख्स पैदा होता है वो खुशी की तलाश में रहता है। हर वक्त इंसान खुशी की तलाश में जुस्तजू करता है, कोशिश करता है ताकि उस घर में खुशहाली हो, उसके घर में सलामती हो, उसके घर में अमन हो। और जब खुशहाली होती है तब ही इंसान खुश रहता है। और जब घर में पकाने के लिए, खाने के लिए या और ज़रूरतों के लिए रुपया पैसा ना हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता। इसलिए इंसान खुशी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल तय करता है, मुख्तलिफ प्रोसेसों में से गुज़रता है, मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुज़रता है। और इंसान होते हुए कभी कभी जो कुछ खुदा ने हमें दिया होता है, हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता, हम उसके बारे में ला इल्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात खुदा ने जो हमें सलाहियत दी होती है, हमें उस सलाहियत की या उस नेमत की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन कदर व कीमत का अंदाज़ा तब होता है जब वो सलाहियत या नेमत हमसे छिन जाती है, फिर हमें उस सलाहियत या नेमत की कदर व कीमत का पता चलता है। तो जब इंसान के पास जो सलाहियत या नेमत या बरकत होती है जब छिन जाती है तो फिर इंसान उसकी तलाश में जुस्तजू करता है, मारा मारा फिरता है, फिर उसको उसकी कदर का पता चलता है। और जब वो चीज़ दोबारा मिल जाती है तब इंसान खुश होता है। मैं आज आपको एक वाक़या बताऊंगा जिससे हम खुशी और शुक्रगुजारी के बारे में सीखेंगे। किसी मुल्क में एक बुज़ुर्ग रहता था, उसके बारे में ये कहावत मशहूर थी कि उसके पास हर काम का, हर मसले का हल होता है। और कोई शख्स जो उस शहर का रहने वाला था, एक दौलतमंद था, एक सेठ अमीर आदमी था, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो उस बुज़ुर्ग के पास गया और कहा कि बाबा जी मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास खुशी और इत्मीनान नहीं है, तो आप इसके बारे में बताएं कि मेरे पास इत्मीनान क्यों नहीं है। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि आपके पास सबसे कीमती चीज़ कौन सी है। उसने कहा कि मेरे पास सबसे जो कीमती चीज़ है वो एक हीरा है। बुज़ुर्ग ने पूछा कि आपने ये हीरा कहाँ से लिया। उसने कहा कि ये मेरी 3 नस्लों की कमाई है। पूछा गया कि क्यों 3 नस्लों की, कैसे 3 नस्लों की कमाई है। तो उसने बताया कि मेरे दादा ने सारी उम्र मेहनत की, कमाया, और जो कुछ उसने बचाया उससे उसने सोना खरीदा, और वो सोना मरने से पहले मेरे बाप के सुपुर्द कर गया। मेरे बाप ने सारी उम्र कमाया और जो कुछ उसने कमा कर बचाया उसने भी उससे सोना खरीदा और वो मेरे सुपुर्द कर गया। और मैंने भी सारी उम्र जो कुछ कमाया उससे सोना खरीदा, और मेरे दादा का सोना, मेरे बाप का सोना और मेरी कमाई का जो सोना था, ये तीनों नस्लों की हमारी कमाई, मैंने इसको फ़रोख्त किया और फ़रोख्त करके एक हीरा खरीदा। आप सबको इस बात का पता होगा कि हीरा जो है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि वो हीरा कहाँ है। उसने कहा कि ये मेरी कैप में है। उसने कहा इसको निकालो। उसने अपनी कैप खोली और कैप में से हीरा निकाला और उसको अपनी हाथ की हथेली पर रख लिया। बुजुर्ग ने जब उस हीरे को देखा तो बुजुर्ग की आंखों में एक चमक सी आई और उसने वो हीरा उठाया और भाग निकला। जो शख्स उसके पास तसल्ली और इत्मीनान के लिए गया था वो उसके पीछे पीछे जूती उठाकर गालियां और बददुआएं देता हुआ गया और बुजुर्ग आगे आगे भागता गया। मुसलसल वो भागता रहा और वो शख्स उसके पीछे भागता रहा। उनके दाएं और बाएं जंगल था। जब वो जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंचे तो वहाँ एक दरख्त था और वो बुजुर्ग उस दरख्त पर चढ़ गया
اور درخت پر چڑھ گیا اور نیچے وہ شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو دھمکیاں دینا شروع کی، گالیاں دینا شروع کی، برا بھلا کہا کہ تم ایک اچھے شخص نہیں ہو، میں نے تو تمہارے بارے میں یہ سنا تھا، آپ تو بددیانت نکلے، بہت کچھ اس نے کہا۔ جب وہ اوپر درخت پر چڑھنے لگتا تو اوپر جو بزرگ تھا وہ درخت کو ہلاتا اور اس کو نیچے گرا دیتا، اوپر بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ اب اس کی 3 نسلوں کی کمائی تھی، لیکن بزرگ نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو یہ ہیرا واپس کروں گا، اگر آج آپ مجھے خدا مان لیں، آپ مجھے خدا مان لیں، کیونکہ اس کی بڑی قیمتی چیز تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور اس کو خدا مان لیا۔ بزرگ نے اوپر سے ہیرا نیچے پھینکا، ہیرا اس کے قدموں میں گرا، اس نے اٹھایا، پھونک ماری اور اس کے چہرے پر خوشی اور ایک چمک سی آ گئی۔ لیکن وہ چمک اور وہ خوشی پہلے نہیں تھی، وہ ہیرا اس کے پاس پہلے بھی تھا۔ انسان کے پاس جب تک کوئی نعمت یا صلاحیت ہوتی ہے تب تک اس کو اس کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب اس کے ہاتھ سے وہ چھن گیا اور وہ اس کے پیچھے مارا بھاگا، کتنی سٹرگل کی، کتنی محنت کی، جب اس کو وہ اس کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی تو پھر اس کے چہرے پر خوشی آئی۔ بعض اوقات اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت ساری خدا کی عطا کردہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس خدا کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے، جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، تب ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، یہاں تک بھاگتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس شخص نے اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر اس ایک شخص کو، ایک آدمی کو، اس نے اپنی نعمت حاصل کرنے کے لیے خدا تسلیم کر لیا، اسی طرح آج ہمارے معاشرہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جب ان کے پاس کچھ چیز ہوتی ہے اس وقت ان کو قدر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خدا نے صحت دی ہے، خدا نے تندرستی دی ہے، لیکن جب صحت اور تندرستی ہوتی ہے اس وقت خدا کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب بستر مرگ پر چلا جاتا ہے، ہسپتالوں میں دھکے کھاتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہیں، ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، ڈاکٹروں کو فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، نہ جانے کون سے ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں، ڈاکٹر کو بد دعائیں بھی دی جاتی ہیں، اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے، اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے پیروں کے پاس بھی جاتا ہے، فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے، قبروں پر بھی جاتا ہے، تعویذ دھاگے بھی لیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انسان شفا پالے۔ لیکن جب وہ صحت پہلے ہوتی ہے تو انسان خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ جو صلاحیت یا نعمت خدا نے ہمیں دے رکھی ہے، جو برکت خدا نے ہمیں دے رکھی ہے، وہ چھن جائے اس سے پہلے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات سنتا ہوں کہ لوگ اکثر یہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں کیا دیا، ہم تو اتنے دکھوں اور تکلیفوں اور مشکلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک دانشور آدمی ننگے پاؤں جا رہا تھا، گرمیاں شدید تھی، ریت تپی ہوئی تھی اور اس تپتی ہوئی ریت پر اس دانشور کو پیدل ننگے پاؤں چلنا پڑا۔ جب وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا تو پاؤں جب نیچے سے جل رہے تھے تو اس نے پکار کر خدا کو کہا کہ اے خدا دیکھ تیرا بندہ ہوں اور ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ پیچھے مڑ کر جب اس نے دیکھا تو ایک شخص تھا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ کم از کم میرے پاس پاؤں تو ہے، میں چل سکتا ہوں۔ دنیا میں ایسے شخص ہیں جو چل نہیں سکتے، واش روم جانے کے لیے ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے چینج کرنے کے لیے ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ ایسے آپ کو دنیا میں ملتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں، وہ دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے منہ میں کوئی توڑ کر نوالا ڈالے۔ بعض لوگ ایسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ آنکھوں سے اندھے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کو پھر کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم ان ساری چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں، اولاد جیسی خدا نے برکت ان کو نہیں دے رکھی۔ پچھلے چند دنوں کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے دبئی میں، اس نے مجھے کال کی کہ پادری صاحب ہمارا ایک دوست ہے، اس کے اولاد نہیں، بڑا دولت مند ہے، بڑا امیر شخص ہے، کسی آپ یتیم خانے کو جانتے ہیں جو بچہ ان کو دے دے تاکہ وہ اس بچے کی پرورش کر کے اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن خدا نے
جن لوگوں کو اولاد دے رکھی ہے وہ اولاد کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اولاد کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے اچھے والدین کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جب والدین بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو انسان کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہی والدین اس جہان فانی سے چل کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں تب انسان کو والدین کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جو بچے ہیں وہ ماتم کرتے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے گھر میں تالا تھے، ہم ڈیوٹی پر جاتے تھے تو گھر میں تالا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گھر کو کھلا چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور کھلے گھر میں پھر واپس آ جاتے تھے۔ آج ہمیں تالے لگانے پڑتے ہیں، آج ہمیں گھر میں نگرانی کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے جوان ہیں، ہم ڈیوٹی پر جائیں یا بچوں کی نگرانی کریں یا گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن جن کے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے شکر ادا کریں۔ اب یہ چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ ہم میں کون سی ایسی اچھی خوبی ہے یا کون سی ایسی صلاحیت ہے جس صلاحیت یا جس خوبی کی وجہ سے خدا نے ہمیں صحت دی ہے یا خدا نے ہمیں تندرستی عطا کی ہے، خدا نے علم دیا ہے، خدا نے اچھے والدین دیے ہیں، خدا نے اچھے استاد دیے ہیں۔ ان سب میں کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس میں ہماری کیا خوبی ہے، اس میں ہماری کیا صلاحیت ہے؟ اگر انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی زندگی کا تجزیہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، ہمیشہ خدا کی شریعت کو توڑتا ہے، ہمیشہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہم دعائے ربانی میں سب پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو آج سب میں سے کوئی بھی شخص ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی بھر خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی ہم سے ضرور خدا کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اور جب حکم ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی شریعت کے خلاف ہیں۔ جب ہم قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین پر ہمارے بچے عمل پیرا نہیں ہوتے تو دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو پنشمنٹ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی شریعت کی پامالی کرتے ہیں، جب ہم خدا کی شریعت کو توڑتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پورے طور پر خدا کا فرما بردار ہو، لیکن پھر بھی خدا ہم سے اپنی نعمتوں کو باز نہیں رکھتا، خدا اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو ہم سے باز نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ ہماری ساری ضرورتیں اور ہماری خوشیوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کبھی ناراض ہو جائیں، اگر ہم اس کی کچھ مدد کر رہے ہوں تو ہم اس مدد کو فوراً بند کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ تو اگر خدا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ہم میں سے ہر شخص خدا کو ناراض کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی شخص خدا کی شریعت کو توڑتا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی کا روٹی پانی نہیں بند کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا جرم کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ملنا جلنا دوسرے لوگوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ پنجابی جی جنہوں کہتے ہیں حکا پانی بند کرنا، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، لیکن خدا نے کبھی کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ ہم اتنے نافرمان ہوتے ہوئے، ہم اتنے خدا کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے، پھر بھی خدا ہم پر فضل اور رحم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں لکھا ہے ہر بات میں شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ انسان اچھی صحت کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اچھے والدین کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اچھے استادوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اچھے دوستوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، ایماندار ساتھیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اس کے علاوہ اچھے پڑوسیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اچھے رشتہ داروں کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، تعلیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، ایمان کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، سمجھ کے لیے خدا کا شکر ادا کرے، اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کون کون سی خدا نے صلاحیتیں اور نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کے لیے جب انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا کی مرضی پھر زمین پر پوری ہوتی ہے۔ ہم جب کسی انسان کی کچھ مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کے بعد اگر وہ شخص ہمارا شکریہ ادا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا نالائق شخص ہے، میں نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی اور اس نے میرا شکریہ ادا بھی نہیں کیا۔ اب بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ 10 کوڑی تھے اور 10 کوڑی جو تھے وہ یسوع کے پاس آئے تاکہ شفا پائیں۔ یسوع نے کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، اور ایک شخص ان میں سے لوٹ کر واپس آیا تاکہ خدا کی شکر گزاری اور اس کی تمجید کرے۔ تو یسوع نے پوچھا کیا ان 10 میں سے صرف ایک ہی شخص لوٹا جس نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر وہ باقی 9 کہاں گئے؟ تو
تو خدا اس بات کا انسان سے توقع رکھتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ انسان خدا کا شکر ادا کرے۔ جب ہم نے کچھ چیز پانی ہوتی ہے، جب ہم نے کچھ چیز لینی ہوتی ہے، اس وقت ہم دعائیں اور مناجاتیں اور خدا کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، لیکن جب کچھ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو پھر اس وقت ہم خدا کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ کوئی ایک نرس تھی جو کسی ہسپتال میں ڈیوٹی کرتی تھی، ایماندار تھی۔ اس نے مرنے والے شخصوں کے آخری الفاظ لکھنا شروع کیے۔ کافی لوگوں کے اس نے آخری الفاظ لکھے جب وہ زندگی کی آخری سیڑھی پر تھے، جب وہ مرنے کے قریب تھے۔ جب وہ مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے آخری جو لفظ کہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں لوگوں کا حق مارا، ہم نے لوگوں کی رسوائی کی، ہم نے لوگوں کو بے عزت کیا، ہم نے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا۔ ہم جب بچپن میں تھے شرارتیں کیا کرتے تھے، جب ہم جوانی میں آئے تو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے، جب ادھیڑ عمر میں آئے تو پھر ہم نے لوگوں کی پروموشن کو روکا، لوگوں کے آگے مسائل کھڑے کیے، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ اگر خدا ہمیں پھر زندگی دے دے تو ہم لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑے کریں گے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم مل جل کر رہیں گے، مذہب کے نام پر تفرقہ نہیں ڈالیں گے، ہم مل کر رہیں گے اور پیار اور محبت کو بانٹا کریں گے۔ یہ تب کے الفاظ ہیں جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے تو نفرت کو پھیلاتا ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اختلافات کو بڑھاتا ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو نفرت کو جنم دیتا ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے صحت مند اور تندرست ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی کے کتنے باقی ایام ہیں، اس وقت انسان لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور لوگوں کو مشکل میں ڈالتا ہے، لوگوں کو دکھ میں ڈالتا ہے۔ لیکن جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے پھر دعا کرتا ہے کہ اے خداوند مجھے زندگی دوبارہ دے دے، مجھے صحت اور تندرستی دے دے، میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں بڑے مجمع میں تیری حمد و ثنا کروں گا، میں گیت گایا کروں گا، میں ہر روز صبح سویرے اٹھ کر دعا کیا کروں گا، میں ہر روز تیرا شکر ادا کیا کروں گا، بآواز بلند تیری شکر گزاری کروں گا، ہر روز چرچ میں جایا کروں گا، اتوار کے اتوار باقاعدہ چرچ جایا کروں گا، پادری صاحب کو باقاعدہ ہدیہ بھی دیا کروں گا۔ یہ تب کے الفاظ ہوتے ہیں جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان صحت مند سلامت ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت انسان ان باتوں سے غافل رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جس دنیا میں آتا ہے وہ چند دنوں کے لیے آتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کے ایام ڈھلتے ہوئے سائے کی مانند ہے، انسان کی زندگی کے ایام پانی کے بلبلے کی مانند ہے، انسان کی زندگی کے ایام اس طرح ہے جیسے صبح کو گھاس اگتی ہے، لہلہاتی اور بڑھتی ہے، شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے ایام ایسے ہیں، لیکن جب انسان اپنی زندگی کے آخری سیڑھی پر بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خداوند میں لوگوں کو خوشیاں دوں گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں وہی شخص خوش رہ سکتا ہے جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، جو دوسروں کے جھولی میں غم ڈالتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کرتا ہے، اس کو خدا خوشیاں اور اس کے لیے آسانیاں خدا مہیا کرتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں خوش رہنے کے لیے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی اور دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کرنی ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت خدا کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور خدا کے ساتھ مضبوط تعلق اور ریلیشن بنانے کے لیے ہمیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک دو واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ انسان ہوتے ہوئے جب کوئی ہمارے ساتھ اچانک کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں، نفرت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، راستے میں ہماری گاڑی پنچر ہو گئی اور ہم نے وہاں پر ٹائم 12 بجے کا دیا، 12 بجے ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ گاڑی ہماری پنچر ہو گئی اور ہم ڈرائیور کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ تلخ مزاجی کرتے ہیں، قہر اور غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے تو 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ ممکن ہے کہ وہ گاڑی خراب نہ ہوتی، آگے جاتے، آگے ڈاکو کھڑے ہوتے اور ڈاکو آپ کو لوٹ لیتے۔ خدا نے اس لوٹنے سے بچانے کے لیے آپ کی گاڑی کو پنچر کیا تاکہ آپ ان ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ آ جائیں، یا آپ کا حادثہ کہیں ہونا ہو، یا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوتے جو آپ کو قتل کر دیتے یا مار دیتے۔ تو خدا نے ایک بڑی آفت سے بچانے کے لیے ایک چھوٹے مسئلے میں ڈالا تاکہ آپ بڑے مسئلے سے بچ کر چھوٹے مسئلے میں الجھ جائیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نواب شاہ
गया और नवाबशाह से आगे सांगड़ जाना था। सांगड़ से नवाबशाह का तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है और वहाँ पर लामा इकबाल ट्रेन उस वक्त 7 बजे पहुँचती होती थी। 7 बजे मैंने टिकट करवाई हुई थी, तो 7 बजे लामा इकबाल पर बैठकर रहीम यार खां वापस आना था। तो मैं 6:45 बजे स्टेशन पर पहुँच गया, तो गाड़ी 10 मिनट पहले मुझसे भी गुजर गई। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में गाड़ी कभी भी टाइम से पहले नहीं पहुँचती, हमेशा लेट आती, लेकिन उस दिन 10 मिनट पहले गाड़ी गुजर गई और मैं दिल में खफा हुआ, नाराज़ हुआ कि मैंने तो जाना था, तो ये गाड़ी क्यों निकल गई। और कुछ अरसे के बाद, थोड़े अरसे के बाद जब मैं दूसरी गाड़ी पर बैठ कर आया तो वो गाड़ी पानू आकल आकर उलट गई थी। उसका एक्सीडेंट हुआ और लोग गाड़ी में से काट काट कर निकाले गए। तो खुदा ने एक बड़े हादसे से बचाने के लिए उस गाड़ी को गुजरने दिया ताकि मैं उस हादसे से बच जाऊं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मरहले आते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान की सोच और इंसान की अकल के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता तो इंसान खुदा से शिकवा करता है। बाइबल मुकद्दस में इसी लिए लिखा गया है, हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। कराची का वाक़या है, एक शख्स बड़े खूबसूरती से तैयार हुआ, सफ़ेद कपड़े पहने और इबादत पर जा रहा था। कराची में आप जो जाने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कराची के अक्सर लोग पान खाते हैं। एक शख्स पान खाने वाला स्टॉप पर खड़ा हुआ था, उसने पान थूका और उसके सफ़ेद कपड़ों पर पान चला गया और उसके कपड़े सारे रेड हो गए। वो गालियां देता और बुरा भला उसको कहता हुआ वापस घर गया, कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके जब वापस दूसरी गाड़ी पर बैठकर जा रहा था तो वो गाड़ी आगे खाई में उल्ट गई थी और सारे लोग जो थे वो पानी में और गंदी जगह पर फंसे हुए थे और जो रेस्क्यू की टीमें थी वो आई हुई थी और उनको बाहर निकाल रही थी। बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम अफसोस में पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसके पीछे खुदा का कोई ख़ास मंसूबा होता है। जब इंसान खुदा के इलाही मंसूबे को समझता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आती। मुश्किल तब आती जब इंसान खुदा की मर्ज़ी को समझ नहीं रहा होता। हमेशा इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, हमेशा इंसान अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, हमेशा इंसान अपनी खुशी को पूरा करना चाहता है। और जब इंसान अपनी खुशी को, अपनी मर्ज़ी को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है उस वक़्त इंसान मायूसी में पड़ जाता है, क्योंकि खुदा का एक अपना प्लान है और इंसान का एक अपना प्लान है। वही प्लान कामयाब होता है जो खुदा का होता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा की क्या मर्ज़ी है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी की जाए। सो खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की मर्ज़ी को समझें और खुदा की अता करदा सलाहियतों, खुदा की नेमतों, खुदा की बरकतों, खुदा की बख्शिशों का खुदा के सामने शुक्र अदा करना सीखें। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि वो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो चली जाए। जिन लोगों ने ऐनक नहीं लगाई वो कितने, मैं उनको खुशकिस्मत समझता हूँ। हमें ये ऐनक लगानी पड़ती है, इसको संभालना पड़ता है, ये बाज़ औक़ात नीचे आकर टूट भी जाती है। जब ये टूट जाती है बनवाने के लिए फिर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। इसके बगैर हमें नज़र नहीं आता। ये ऐनक ना हमारे पास हो तो हमें ये ऐनक किसी जगह पर पड़ी भी हो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि ऐनक के वसीला से हमने देखना होता है। लेकिन जिनके पास ऐनक नहीं है, जिनके पास ओरिजिनल बिनाई है, वो इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उनको ऐनक के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भाई के पास भी ऐनक है, इस भाई के पास भी ऐनक है, मेरे पास भी ऐनक है। लेकिन जो लोग बगैर ऐनक के देख सकते हैं वो इसके लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं वो खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब हमारी आंखों की बेनाई चली जाती तो हम खुदा से दुआ करते कि ऐ खुदावंद मेरी आंखें बहाल कर दे, मैं अब तेरा कलाम पढ़ा करूँगा। और जब खुदा फिर आंखें बहाल कर देता है फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। वो पादरी साहब टाइम नहीं से आ गया इस करके बाइबल नहीं पढ़ी। पादरी साहब ने पूछा दुआ की थी, नहीं जी टाइम नहीं से लगा इस करके दुआ नहीं की थी। तो जब हम बीमार होते तो फिर कहते हैं कि खुदावंद मुझे तंदुरुस्ती दे, मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर दुआ किया करूँगा। आपको पता होगा कि कोई शख्स अगर आपको कहे कि मैं आपकी शादी पर इसलिए नहीं आया कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो आप क्या कहेंगे उसको? हम क्या कहते हैं कि हम उसकी शादी पर नहीं जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि मैं उसके लिए इतना अहम नहीं था, इसलिए उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। इसका मतलब खुदा हमारे लिए इतना अहम नहीं होता जब हम ये कहते हैं कि दुआ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अभी पिछले दिनों की बात है, एक मैसेज आया मुझे, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इतना फजूल नहीं कि फुर्सत के वक्त मुझे याद किया जाए।
بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں یاد کر سکا کہ میرے پاس فرصت نہیں تھی، میرے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ اگر خدا کے ساتھ بھی یہ مقولہ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے لیے فضول ہے، نعوذ باللہ جس طرح کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا فضول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم دنیا جہان کے کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو فارغ وقت بچ جاتا ہے وہ خدا کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میرے پاس ٹائم ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے؟ بچے اگر آپ کے کہیں کہ ابو جی میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں، جب میں فری ہو جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا، تو کیا فیل کریں گے؟ خدا ہمارا باپ ہے، خدا ہمارے طرح جذبات رکھتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، خدا بولتا ہے۔ خدا کے میری اور آپ کی طرح کے جذبات ہیں، لیکن اس کے جذبات پاک ہیں۔ ہمارے جذبات میں خرابی آ جاتی، لیکن خدا کے جذبات میں خرابی نہیں آتی۔ اس لیے خدا ایسا نہ کرے کہ ہم آج جہان فانی کا اپنا سفر پورا کر لیں تو پھر بعد میں کہیں کہ خداوند مجھے ٹائم دے، میں دعا کیا کروں گا، خداوند مجھے ٹائم دے، میں بائبل پڑھا کروں گا، خداوند مجھے دماغ دے، میں اس دماغ کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کروں گا۔ لیکن جب خدا نے صحت دی ہوتی ہے، تندرستی دی ہوتی ہے، سب کچھ دیا ہوتا ہے، اس وقت خدا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ اب